بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آج رمضان المبارک کی پہلی تراویح ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہمیں پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے. قرآن پاک کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھول دینا. چونکہ قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، گویا کہ قرآن وہاں سے کھولا جاتا ہے. اس سورت کے مختلف نام ہیں. اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اس صورت میں تفصیلی طور پر 6 مضامین کا تذکرہ ہے. آپ یاد رکھیں تو جب بھی سورہ فاتحہ آپ نماز میں پڑھیں گے تو ان موٹی موٹی باتوں کا ذہن نشین ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ کیا پڑھا جا رہا ہے یہ ہمیں یاد رہے اور ہم اس کو یاد رکھیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت آخرت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کا تذکرہ، نمبر 6 نہیں ماننے والوں کا تذکرہ. پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کا تذکرہ، نمبر 6 نہیں ماننے والوں کا تذکرہ. ان 6 مضامین کا نام سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کا بیان ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. کائنات میں کوئی تعریف کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، جو دنیا کا بھی رب، آخرت کا بھی رب، جو رحمان بھی ہیں، جو مہربان بھی ہیں، جو بندوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بھی ہے. اور صرف دنیا کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی ہے. اسی لیے اس کو فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہیں، یعنی آخرت کا، قیامت کا اللہ مالک ہے. پھر فرمایا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ احکام ہے کہ ہم ہر حال میں موت تک صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے. کائنات میں کوئی لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے جس کے آگے یہ پیشانی جھکے. اس لیے جو لوگ غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں وہ توحید کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. جو لوگ مزارات پر اور مختلف جگہوں پر جا کر اپنی مرادیں اور اپنی منتیں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس پیشانی کو وہاں جھکاتے ہیں، گویا کہ وہ توحید کے دائرے سے نکل کر اب شرک کے دائرے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شرک بے انتہا ناپسند ہے. تو اللہ ہی کی مان کر زندگی گزارنے کا تذکرہ. اور فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم دعا،
کہ اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہمیں ادھر ادھر کے مختلف راہوں پر نہ الجھا دیجیے کہ جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں۔ فرمایا صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، بار بار اس دعا کو سورہ فاتحہ میں مانگا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آیا کہ وہ راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو مان کر زندگی گزار کر گئے، وہ 4 جماعتیں تھیں جنہوں نے اللہ کی مانی، اللہ نے کامیابی کا مژدہ سنایا۔ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ 4 جماعتیں ایسی روئے زمین پر گزری کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی انعام یافتہ جماعت میں شمار کیا۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ روئے زمین پر 2 قومیں ایسی آئی جن پر لعنت اتری، پھٹکار اللہ کی طرف سے آئی، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب آیا، وہ یہود قوم تھی۔ قوم یہود اپنی انا، اپنی تکبر اور اپنی خود پسندی کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ پست ہوئی، اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں گری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان پر لعنت کے کلمات کو اتارا ہے۔ تو غیر المغضوب سے مراد یہود، اور آگے وَلَضَّالِّينَ سے مراد نصارہ، کہ جنہوں نے اپنی کم علمی، نادانی، جہالت کی بنیاد پر ایسا راستہ اختیار کیا جو گمراہ کرنے والا تھا، اس راستے پر چل کر گئے اور گمراہ ہوئے۔ یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں، اور اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب اس میں 2 بات مختصر ایک دم۔ پہلی بات کہ جب فرض نماز میں امام پڑھ رہا ہے، اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب آپ کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ کی طرف سے کافی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ تنہا نماز پڑھے تو تنہا نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر ترک سورہ فاتحہ ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنی کتابیں توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں بھی اس سے زیادہ فضیلت والی اور عظمت والی کوئی سورہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شفا رکھا ہے۔ جب کسی مریض پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے پلایا جائے، زعفران سے لکھ کر اسے کاغذ پر پلایا جائے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے مقدر میں شفا ہے تو ضرور اس سورت کے ذریعے اللہ شفا عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی وقار اور اس کی بڑائی اور کبریائی ہمارے دل میں پیوست فرمائے۔ یہ چھوٹی سی میں نے تفسیر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے حوالے سے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اب بقیہ پاروں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں نماز تراویح میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔